السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، یقیناً آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، گھر میں ہر طرح سے خیر خوبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ عزیز طلبہ، ہم پڑھ رہے تھے باب نمبر 4 مطالعہ پاکستان سے۔ ہم نے اس کے پہلے 2 سوال قرارداد مقاصد اور 1973 کے آئین پر مکمل طور پہ بحث کر چکے تھے ہم عزیز طلبہ۔ آج ہم باب نمبر 4 سے تیسرا سوال، پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجیے۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں، اس تمام سوال کی تحریر میں جہاں کہیں سرخ روشنائی کا استعمال کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام MCQs ہیں، جیسے زکوٰۃ اور عشر کا نظام کب جاری کیا گیا؟ 20 جون 1980 کو، اور اس کے بعد عشر کا نظام 1983 میں جاری کیا گیا۔ شرعی حدود آرڈیننس کا کب لاگو کیا گیا؟ 10 فروری 1989 کو۔ سود کے خاتمے کے لیے 1 جنوری 1981 کو نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1948 کو تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PSL کھاتوں میں تبدیل کیا گیا۔ شرعی عدالت کا نظام 10 فروری 1989 یعنی کہ 1979 میں جاری کیا گیا، اور مئی 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالتیں قائم کی گئی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے، احترام رمضان نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا تھی۔ یہ بھی MCQs ہے۔ اور عربی کی تعلیم کس کلاس سے کس سال تک تھی؟ جماعت ششم سے لے کر جماعت ہشتم تک عربی، یعنی کہ 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک عربی کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا قیام کب عمل میں آیا؟ 2 جنوری 1981 سے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر MCQs تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور اس سوال سے متعلق جو مختصر سوالات ہیں وہ ہم نے یہاں پر لکھ دیے۔ سب سے پہلے شرعی حدود سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ہم اس کی تفصیل دے چکے ہیں۔ شرعی حدود یعنی کہ چوری، شراب اور زنا کے جرم میں شرعی سزائیں دی جائیں گی۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام کیا تھا؟ اس کی تفصیل یہاں پر دے دی گئی۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اور عشر کا نظام جاری کیا گیا، جس سے ہم صاحب حیثیت لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ سود کے خاتمے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا اقدامات کیے گئے 1973 کے آئین کے مطابق؟ تو وہ یہاں پر تحریر مکمل موجود ہے۔ شرعی عدالتوں کا قیام کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، شرعی عدالتوں کا قیام، اس کی تفصیل یہاں پر موجود ہے 4تھی شہ سرخی میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا احترام رمضان آرڈیننس کیا تھا، اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا اسلامی قانون کے نفاذ میں حائل مشکلات کیا ہیں، اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی ہے۔ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا قیام کب عمل میں آیا، اس کی تفصیل یہاں پر دی گئی۔ تو عزیز طلبہ، اس سوال سے متعلق مختصر سوالات آپ کو دے دیے گئے اور MCQs کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ 1973 کے آئین کے قیام کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ بہت سارے کام ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیے تھے، لیکن اس کے بعد جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے بعد بہت سارے کاموں کو عملی طور پہ رائج کیا گیا، عملی طور پہ ان پہ کام کیا گیا، کیونکہ جنرل ضیاء کا جو موٹو تھا، جو مشن تھا، وہ یہی تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا، سیکولر ریاست سے اس کو بہت دور لے جانا۔ یہ جنرل ضیاء رحمۃ اللہ علیہ شہید کا ایک پورا مقصد تھا دور حکومت کا۔ سب سے بڑا مارشل لا جو دور تھا وہ جنرل ضیاء ہی کا دور رہا، اور جنرل ضیاء کے دور کے اندر اور بھی بہت سارے کام ہوئے۔ ان میں سے جو ہماری کتاب میں مختصر طور پہ نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیا گیا وہ ہم نے یہاں پر درج کی گئی۔ عزیز طلبہ، 20 جون 1981 کو زکوٰۃ اور عشر کا نظام جاری کیا گیا۔ ہر صاحب حیثیت سے، صاحب نصاب شخص سے، اس کے مسلمانوں سے بینکوں میں جمع شدہ اثاثوں کے مطابق 1 رمضان کو 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ یعنی کہ بینکوں میں جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر لوگوں نے اضافی رقم رکھی ہوئی ہے، ان تمام رقموں کا احاطہ کر کے اسی کے مطابق 2.5% زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا اصول یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق اس پر بھی ہے، اضافی رقم کے اوپر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کا طریقہ کار یہ تھا، وہ صرف بینکوں میں جمع شدہ رقم جو ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ لاگو کر دی جاتی۔ اور یہ ہر ضلع کی جو مختلف کونسلیں ہیں
تمام تحصیل ضلعی کونسلوں میں زکوٰۃ کونسل لازمی قائم کی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کونسل کا قائم یہ ہوتا ہے کہ علاقے میں موجود مستحق افراد کی نشاندہی کرے، اور جب زکوٰۃ جمع ہو جائے ان تمام لوگوں میں زکوٰۃ کو برابر تقسیم کر دینا، یہ زکوٰۃ کونسلوں کا ذمہ داری تھی۔ پھر 1983 میں عشر کی وصولی کا کام عملی طور پر شروع ہوا۔ سالانہ پیداوار کی ایک مخصوص حد متعین کی گئی تھی، اس کے بعد جتنی بھی پیداوار ہوگی اس پہ 10% عشر وصول کیا جائے گا، یعنی کہ 10واں حصہ جو زمینی پیداوار ہے اس سے وصول کیا جائے گا۔ اس کے بعد شرعی حدود آرڈیننس 10 فروری 1989 یعنی کہ 1879 کو شرعی حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا، جس کے مطابق چوری کرنے پر، شراب پینے پر اور زنا کرنے پر شرعی سزائیں دی جائیں گی، اور یہ احکامات جاری کر دیے گئے تھے۔ اگر چور پکڑا جاتا ہے، چوری ثابت ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، شراب ثابت ہو جاتی ہے تو جو شرعی کا سزا ہے وہ اس کو دی جانی چاہیے، اور اس کے مطابق زنا کرنے والے کے متعلق بھی شرعی سزائیں دی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے جنرل ضیاء کے دور میں ایک زنا کا کیس بھی سامنے آیا تھا، جن میں 4 بچوں کو چوبوجی چوک پہ علیٰ اعلان انہوں نے پھانسی دی گئی تھی۔ یہ بھی ایک بڑا مشہور واقعہ۔ ہمارے ملک میں سیکولر طبقے نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن جنرل ضیاء کے اس فیصلے کے بعد ہمارے ملک میں یہ جو آج کل ہمارے ہاں آئے دن بچوں کے ساتھ زنا بالجبر کر کے قتل کرنے کے واقعات ہیں، ان میں بہت حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ یقیناً ان فیصلوں کے اندر آج کی حکومت کو بھی سخت اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ جو آئے دن اخبارات میں اس قسم کی خبریں بھری ہوتی ہیں ان میں کافی حد تک ہمیں کمی واقع ہو۔ اس کے بعد 1 جنوری 1981 سے نفع نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1948 کو تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PSL کھاتوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور تمام مالیاتی اداروں نے شراکت کی بنیاد پر قرضے جاری کیے۔ جیسے آج کل ہم قرضہ لیتے ہیں یا آج کل ہم بینک سے کچھ پیسہ لیتے ہیں، اس میں ایک محدود مقدار سود کے طور پہ بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ تمام کو شراکت نفع نقصان کی بنیاد پر جاری کیے گئے کیسز جو بھی تھے، نفع نقصان کی بنیاد پر ان پر فیصلہ کیا گیا۔ شرعی عدالتوں کا قیام 10 فروری 1979 یعنی کہ 1989 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کر دیا گیا، یعنی کہ اگر آپ ہائی کورٹس میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس 2 اختیارات ہیں، ایک ہائی کورٹس کے پاس چلے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شرعی عدالت کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اپنا فیصلے کو وہاں پر بھی آپ لاگو کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مئی 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے ملک میں وفاقی شرعی عدالت کا قیام کر دیا گیا، یعنی کہ باقاعدہ ایک وفاق کی شرعی عدالت بن گئی جو ماتحت عدالتوں کے خلاف اپیل سنتی تھی، یعنی کہ جتنی بھی دیگر عدالتیں تھیں ان کی خلاف جو اپیل سنا کرتی تھی اور اسلام کے مطابق فیصلے کیا کرتی تھی۔ جو ہمارا قانون کے مطابق اگر قانون میں کوئی ایسی شق ہے جو اسلامی طور پہ اسلام سے متصادم ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو شرعی عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھی۔ ان شرعی عدالتوں میں سب سے پہلے جو چیف جسٹس متعین کیے گئے تھے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بطور چیف جسٹس شرعی عدالت کا متعین کیا گیا تھا۔ اچھا، پھر شرعی عدالتوں کا اگر کوئی فیصلہ شرعی عدالت کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل سپریم کورٹ سنتی ہے۔ سمجھ گئے؟ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ شرعی عدالتوں کی جو فیصلے ہیں ان کے خلاف اپیل سنیں۔ اور شرعی عدالتوں کا بیٹا ایک کام یہ بھی تھا کہ اسلام سے متصادم قوانین، جو قانون اسلام کے خلاف تھے، اسلامی تعلیمات کے برعکس تھے، ان تمام قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے، ان قوانین کو ختم کر کے ان کی جگہ شرعی عدالتوں کا قیام کرنا، شرعی قوانین کا قیام کرنا بھی یہ شرعی عدالتوں کا ایک اہم ترین ذمہ داری، ایک اہم ترین عمل تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلو، مفتی تقی عثمانی صاحب ان کا ایک میں بیان سن رہا تھا، اس میں وہ فرمانے لگے کہ یہ عدالت اسلامی نظریاتی کونسل، یہ وفاقی شرعی عدالتیں موجود ہیں، ہم خود سے کسی قانون کے اوپر بحث نہیں کر سکتے۔ ہمیں کوئی عام شخص اگر ہمیں کوئی درخواست دے کہ ہمارے قانون کی فلاں شق جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو ہم اس پر بحث کرتے ہیں اور اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کی ایک سمری تیار کر کے ہم اپنے ملک کے
کیا نام ہے اس کا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کو بھیجتے ہیں، سپریم کورٹ کو بھیجتے ہیں، پھر وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے کر اس کی جگہ شرعی قانون جو ہے اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ایسا ہمارے ملک میں ہوا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ بہت سارے ہم اتنے عرصے تک یہ عدالتیں کام کرتے ہیں لیکن کوئی کیس نہیں آیا، نہ ہی کسی نے اس کے متعلق کوئی رپورٹ درج کرائی۔ تو بیٹا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو اگر اسلامی طور پہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اپنے ملک میں جو غیر اسلامی قوانین ہیں ان کو اسلام کی طرف لا کے آنا چاہیے۔ ایک شخص غالباً اسرار احمد صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا میں بیان سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں 2690 1973 کے آئین کی جو دفعات ہیں ان میں 2690 کے قریب دفعات غیر اسلامی۔ تو اتنے سارے ہمارے ملک میں ہیں، تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے آئین کو جانیں، ہمارا آئین کیا ہے، اس میں کیا کیا اسلامی ہے، کیا کیا غیر اسلامی ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس کے بعد اسلامیات کی لازمی تعلیم تھی۔ یہ ہمارے نظام میں تعلیم کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تمام کلاسوں میں اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی، اور اس کے ساتھ جو ہے اہتمام نماز، یہ جنرل ضیاء کا بہت اہم ترین منشور تھا، ایک اہم ترین مقصد تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ تمام سرکاری دفتروں میں نماز قائم ہو، نماز کا قیام ہو، نماز کی کمیٹیاں بنائی جائیں، جو تمام کونسلوں میں، تحصیلوں میں، جو علاقوں میں سرچ کریں، جو لوگ کیا نام ہے نمازوں کی طرف راغب نہیں ہیں ان کو نماز کی طرف راغب کرایا جائے، اور جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں کو سزائیں بھی متعین کی گئی تھی۔ تو تمام سرکاری دفاتر میں، اسکولوں میں اور کالجوں میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا، اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں بھی بنائی گئی۔ عزیز طلبہ، احترام رمضان آرڈیننس، ماہ رمضان کے احترام کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت احترام رمضان نہ کرنے والے کو، کھلے عام کھانے والے کو، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے کو، اور اسی قسم کے ادب و آداب کا لحاظ نہ رکھنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔ تو آج کل تو ہمارے ہاں گرمیوں کے روزے ہیں، اہتمام نہیں کیا جاتا۔ بیٹا یقیناً اہتمام لازمی کرنا چاہیے، اگر آپ کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتے تو احترام لازمی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں افطاری کھانے، جس جذبے سے افطاری کھائی جاتی ہے اس جذبے سے بیٹا روزہ نہیں رکھا جاتا، تو کوشش کرنی چاہیے رمضان شریف کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء کو پردے میں بیچیں، ایسے مسافر خانوں میں۔ جنرل ضیاء کے دور میں صرف بس اسٹینڈ پر اور مسافر جہاں پر آیا کرتے تھے وہیں پر کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوتی تھی، وہ بھی تمبو کے اندر، ٹھیک ہے، ایک پردہ لگا ہوتا تھا، کھانے والے اندر جائیں اور چپ کر کے واپس آ جائیں، علل اعلان کوئی شخص کھاتا پیتا نہیں تھا۔ عربی کی لازمی تعلیم 6ٹھی کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک تمام سکولوں میں عربی کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی یونیورسٹیوں کا قیام۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انٹرنیشنل سطح پہ جتنے بھی قوانین بنائے جاتے ہیں ان تمام قوانین کی اسلام کے مطابق ہر طرح سے تحقیق کی جائے، تحقیق کرنے کے بعد اس کو ملک کے اندر لاگو کیا جائے۔ تو 2 جنوری 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی یونیورسٹی نے اپنا کام شروع کیا، جو اسلامی قانون کی ہر پہلو سے تحقیق کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو قانون بالکل اسلام کے مطابق ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ اسی دوران دینی مدارس کی سرپرستی گئی، یہی جو 1980 سے 90 تک کا جو زمانہ تھا، اسی میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی، اور دینی مدارس کو سالانہ امداد بھی دی گئی، اور اسی طریقے سے جو وقف املاک تھی وہ بھی دینی مدارس کو دیا گیا، اور ان کی اسناد کو BA MA کے برابر درجہ دیا گیا، جیسے درجہ متوسطہ ہے، درجہ ثالثہ ہے، درجہ رابعہ ہے، درجہ خامسہ ہے، درجہ عالمیہ، یہ جو مختلف درجوں میں اسلامی مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے ان کی اسناد کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت پروف کر کے MA BA کے برابر ان کو درجہ دیا گیا۔ عزیز طلبہ، یہاں تک تو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں اسلامی قانون کے نفاذ میں مشکلات ہم پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں پر خلوص سے بیٹا عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سب سے بڑی غلطی تو یہی ہوئی کہ ہم لوگ جیسی پاکستان بنا، ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے، ہماری جو
قانون کی کمیٹیاں جو ہم نے 23 مارچ 1940 کو جو ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی، قرارداد پاکستان، اور اس کے مطابق ہم نے جو قوانین بنانے تھے، جو اس تعلیمی نظام بنانا تھا، جو ہمارا مطلب بینکوں کا نظام تھا، اس کی کمیٹیاں ابھی پاکستان نہیں پہنچی تھی کہ ہمارے اندر 1935 کے قانون کو لاگو کر دیا۔ یہ کالا قانون لاگو ہوتی ہیں بھائی، بہت ساری کمیٹیاں یہاں پر نہ، تو ثابت ہوتا ہے کہ بہت سارے با اختیار لوگ ایسے تھے جو انگریز کے قانون کو چھوڑنے پر بالکل تیار نہ تھے۔ پھر ہمارے ملک کا سیکولر طبقہ ریاست کو سیکولر بنانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ان کی افراد کی مسلسل ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ملک میں اسلامی قانون نافذ نہیں کیا گیا۔ ایک آخری بات میں بتاتا چلوں، اس دور میں علماء کرام کا آپس میں جو اتحاد تھا وہ بھی قائم نہ ہو سکا۔ بہت سارے علماء کرام، کچھ علماء حکومت میں آنا چاہتے تھے اور اسلامی قانون کا نفاذ ان کے لیے ممکن نہ تھا، اور آپس میں جو علماء کی چپقرش تھی، آپس میں جو علماء کرام کی جو مختلف طبقات کی مختلف فرقہ بندی کی جنگ و جدل کی وجہ سے تمام علماء بھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکے، اور اس وجہ سے ملک کے اندر اسلامی قانون بھی نافذ نہ ہو سکا۔ تو عزیز طلبہ، یہ مکمل سوال یہاں تک حل ہو جاتا ہے۔ اسلامی پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں کا احاطہ کیجئے۔ یہ تمام اہم ترین کوششیں تھیں جو ہم نے یہاں پر لکھ دی، اور بیٹا میں نے آپ کو یہ مختصر سوالات بھی یہاں پر دے دیے کہ کون کون سا سوال ہے، یہاں پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سرخ روشنائی میں ہم نے MCQs بھی آپ کو دے دیے۔ تو امید ہے آپ یقیناً اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔